السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے. سابق سفارتکار بھی ہیں، بہت سے اہم معاملات ہیں جن پہ شہری صاحبہ سے بھی بات کریں گے. نظامی صاحب، کل 5 اگست پاکستانی یوم استحصال منا رہے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج کیبنٹ نے جو پاکستان کا جو سرکاری نقشہ ہے اس میں جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کو بھی پاکستان کے حصے کے طور پہ شامل کیا ہے. علامتی طور پہ، سفارتی طور پہ یہ کتنا بڑا قدم ہے اور میسج کیا ہے دنیا کو؟ دیکھیں نا، علامتی طور پہ تو ہم نے کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کر دیا جی، اور یہ جو ہے ہم نے نقشہ بدل دیا. جی اس حد تک تو ٹھیک ہے، بڑی قابل ستائش چیزیں دونوں. جی. اور جس طرح عمران خان صاحب نے خود کہا کہ یہ خواب ہے جس کی تعبیر یقیناً ہوگی، جی، لیکن ابھی خواب کی تعبیر میں ابھی بہت سے مراحل ہیں. ہیں. جی، شہری صاحبہ سے بھی جان لیتے ہیں نظامی صاحب. جی شہری صاحبہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آج یہ اس دفعہ کو بڑے زور و شور سے آپ منا رہے ہیں 370 آرٹیکل کی جو پہلی 1 سال ہوا ہے اس پہ، تو اس میں آج یہ فارن آفس میں ایک اپوزیشن کو بھی مدعو کیا گیا تھا، بریف کیا گیا. یہ بڑی ریئر موقع ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیج پہ ہوں. جی شکریہ عارف صاحب. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ پوری جو آج مجلس ہوئی ہے فارن آفس میں، میٹنگ کا اہتمام کیا ہے، یہ پہلے تو بہت ہی نارمل سی ہر حکومت میں جب کشمیر کا کوئی بھی ایشو آتا تھا تو یہ ایک روٹین بات ہے کہ پرائم منسٹر پریسائڈ کرتے ہیں اس ایشو کی اہمیت کے متعامل، اور پھر ساری ملک کی قیادت بھی اس میں موجود ہوتی ہے. آج اگین آپ نے ان کی حکومت کا طرز عمل دیکھا کہ پرائم منسٹر نے اجتناب کیا آنے سے، اور ظاہر ہے پھر نہ لیڈر آف اپوزیشن آ سکتے ہیں نہ ہماری لیڈرشپ آتی ہے، کیونکہ وہ تو یہ تو ایک پرائم منسٹر کا لیول ہوتا ہے. پھر پارٹیز کی ہماری سیکنڈ قیادت جو ایشوز پہ ڈیل کرتی ہے اور پالیٹکس میں ڈیل کرتی ہے، پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے. ہم پھر حاضر ہوئے کیونکہ ظاہر کشمیر پر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا تقسیم کا میسج جائے اور کوئی پیغام دنیا میں ہو، مگر یہ باتیں سب جوائنٹ سیشن میں ہونی چاہیے تھی. پراپر کشمیر پر ہوتا، کل صرف سینٹ میں ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن، نیشنل اسمبلی پرسوں کر رہی ہے کسی اور ایشو پر، لیکن لیجسلیشن پر، بٹ کشمیر پر انہوں نے اس طرح موضوع سمجھا تو ٹھیک ہے. ہم تو چلے گئے اور بہت ساری باتیں بھی کی گئیں، علامتی اور ہر قسم کی بات. اب ظاہر ہے میں ہر چیز کو ریپیٹ تو نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے اپنا موقف دیا اور جو پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے اس میں جو بہت گیپس رہتے تھے ایڈریس ہونے کے، جو ہونے چاہیے ایڈریس اکثر و بیشتر، جیسے سیاچین والا مارکنگز جو ہوتی ہیں سر کریک کی وغیرہ، اور بہت اہم میری نظر میں یہ ہے جو انٹرنیشنل بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے. اس پر پتہ نہیں انہوں نے افغانستان سے ڈسکشن کیا کہ نہیں کیا، لیکن یہ ایک ہے ایشو جو اب ظاہر ہے افغان ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہ اہمیت کا متحمل ہے. اور پاکستان کے اسٹریٹجک جو اس میں سٹیکس ہیں وہ کافی ہائی ہیں، ان دا سینس کہ اگر پاکستان افغانستان میں کوئی زیادہ جو وائلنس ایسکلیٹ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے عسکریت، تو یہ پھر پاکستان کو ظاہر نظر انداز کر سکتی ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی اس کا فال آؤٹ دیکھا ہے. تو یہ ساری باتیں کوئی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی، صرف میپ اور کشمیر کے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی بات کی، جس میں ابھی بھی بہت گیپس تھے. اور مثلا کل آپ دیکھ رہے ہیں اب تو ویبینارز کا دور ہے، آپ اسکائی از دا لمٹ جسے کہتے ہیں نا، تو آپ کی خاص طور سے نیو یارک کی جو UN ریپ ہے وہ تو پھر میرے اور صرف پریزیڈنٹ کو، جو آج ہماری ایک UK کی تھی، UK پارلیمنٹ، وہ انہوں نے کیا تھا،
تو اس میں پاکستان سے میں تھی, پریزیڈنٹ AJ کے تھے, ہوتے ہیں لوگ جو اس ایشو پر بولتے رہیں اور جو ہینڈل کرتے رہیں. تو میرا یہ اٹ ہیز ٹو بی مور دین دیٹ نا. اب آپ ساری دنیا کو انوالو کر سکتے ہیں, ہر دنیا کی ہر ملک میں سول سوسائٹی ہے, کامنٹیٹرز ہیں, تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ ہے اور اس طرح کی تنقیدی سوچ ہر جگہ ہوتی ہے, وہ تھوڑی ہمیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہے. لیکن اس پورے دائرے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں, کہ اس قسم کی انگیجمنٹ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. لیکن یہ پہلے بھی مثال ملتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب شملہ گئے تو وہ پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر گئے. انہوں نے ایئرپورٹ پہ بھی ایک جلسے سے خطاب کیا. اس کے بعد APC کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا, کئی مواقع پہ ہوا. لیکن پرائم منسٹر کا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ایک طرف تو ہم کشمیر کو ہمارا شارک کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سفیر ہیں کشمیر کے, دوسری طرف اس کو ہم نے خود ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا. بخود نہیں آئے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سفارت کاری کہاں کر رہے ہیں, ملک سے باہر کر رہے ہیں ضرور, اور آپ نے ابھی تک تو یونائٹڈ نیشنز ہی میں کیا اور کچھ فون کالز کیے ہیں. ملیشیا والا آپ کو یاد ہے ایپیسوڈ کیا تھا, اور نہیں جب وہ انہوں نے تو کتنی سپورٹ کی, تو وہ ایک میس بنا. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی آپ پہلی بات آپ کی ترجیح جو ہوتی ہے ہر بڑے ایشو میں, آپ کا پہلا میسج ہوتا ہے کہ اس ایشو پر ملک میں کوئی تقسیم نہیں ہے, جو نہیں ہے, جو فطری طور پر نہیں ہے, جو ہماری سیاسی نظریے کی وجہ سے نہیں ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی, اپنے سے دور کرنے والی. ٹھیک ہے, اچھا شاہی صاحبہ کہنا بھی نہیں تھا عارف صاحب, آج خود آتے ایک طریقے سے طور سے کرٹسی سے ضابطے اور قاعدوں کے مطابق کنڈکٹ کرتے, کوئی کچھ نہیں کہتا کہ اس کے باہر ہماری کتنی سیاسی ڈفرنسز ہیں. آخر میاں نواز نے بھی کی, ہماری حکومت نے بھی کی تھی اس طرح کی میٹنگز. اچھا شہری صاحبہ, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ جو اقدامات ہیں جن کا ذکر نظامی صاحب نے بھی کیا, کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا, پھر آج جو پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے اس میں تبدیلی کی گئی, یہ ان اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کشمیر پر اپنی پالیسی کو مزید جارحانہ کر دیا ہے, اور اس کے لیے ہوم ورک حکومت کا مکمل ہے؟ دیکھیے, میں نے تو اتنا تو میں ضرور کہوں گی کہ جارحانہ کرنا کہنا ایک طرف ہے, اور دوسرا آپ اس کے ساتھ ایکشن کیا لے رہے ہیں. ایک پوسٹیج اسٹیمپ ایشو کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جائیں, نہیں, میں ایسی کوئی غیر معتدل میں بات نہیں کروں گی, مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا پوری اسٹریٹجی تھی. آپ نے ٹھیک ہے یہ استحکام کیا وغیرہ, آپ نے AJ کی قیادت کو, لوگوں کو اعتماد میں لیا, لیکن آپ نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہیں لیا. پھر آپ نے 1 منٹ کا جو سائلنس پروپوز کیا ہے, وہ تو میں نے تو کہا کہ یہ عجیب و غریب آپ کا رد عمل ہے کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب یہ کرتی ہے پاکستان گورنمنٹ, اس سے تو بہتر ہے آپ نہ کریں. تو اور بہت اقدامات ہیں, اور وہ عالمی نوعیت کے ہیں. وہ اس وقت سوائے کنونشنل ڈپلومیسی کے اس وقت تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہت سارے پلانز ہمیں بتا دیے گئے, اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن 1 سال کیوں گزر گیا ہے ان پلانز کو. ایک پاور جو جسے کہتے ہیں نا پاور پوائنٹ بنا, تو 1 سال لگا یہ پاور پوائنٹ بنانے میں کہ ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. شہری رحمان صاحب, کل ڈیزلنگ کانفرنسز نہیں ہو رہی جس میں 20 لوگوں جو بڑی ہوتی ہیں, جس میں ہر ملک سے لوگ ہیں, ترکی سے ہیں, ہر جگہ سے. I don't know, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا اطلاع, کوئی اشتہار نہیں, کوئی نہیں ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں, وہ جب سے کشمیر کا یہ غیر قانونی غیر آئینی ہلاک کیا گیا, واشنگٹن گئے نہیں وہ, کہ وہ وہاں جا کے ارکان کانگریس سے ملے, انتظامیہ سے ملے, اور مودی کی جو ٹیررزم ہے کی جو پالیسی ہے
اس کو کشمیریوں کے علاوہ اس کو ایکسپوز کریں. اسی طریقے سے مطلب ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سعودیہ کی اور ایران کی صلح کرا رہے ہیں، جو مجھے لگتا ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ آپ اس کی جزیات میں جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے معاملہ کہ نہ کو کانگریس میں ہم نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا ہے. قریشی صاحب کو میری نزدیک میں میری رائے ہے، آپ کیونکہ سفیر بھی رہی ہیں امریکہ میں، کہ اس میں ڈپلومیسی لابنگ بڑا کام کرتی ہے. تو قریشی صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ڈومیسٹک پالیٹکس کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی فل ٹائم جاب ہے جو وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کر رہے ہیں، یا خارجہ پہ اگر فل ٹائم ڈپلومیسی کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو پھر یہ چھوڑ کے اگر واقعی ہم کشمیر پہ ہیں تو یہ کیا جی بنا لیا ہم نے، سائنس کر لیا ہم نے، نام بدل دیا، اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں، ملتان جا کے ایک پریس کانفرنس کر کے سیاستدانوں کو اڑا دیں اپنے اپوزیشن کے، تو آپ کا کام ہو گیا. جی بالکل، میں یہ ضرور آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، بلکہ یہی ڈسکشن ہمارا اپوزیشن میں ہو رہا تھا آج صبح، کہ آپ نے اپنے آپ وزیر خارجہ اپنے آپ کو اس لیول پر تک، جسے کہتے ہیں نا تقسیمی سیاست، متنازع سیاست میں نہیں لاتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ وہ بیٹھ سکیں کسی فورم میں جہاں وہ سیاست کا بیگیج اپنے ساتھ نہ لائیں اور وہ فوری طور پر لوگوں کو ایک پیج پر لا سکیں، نہ کہ ان کی جو جسے کہتے ہیں پولیٹیکل کیپٹل اور سیاسی سرمایہ تو ان کا بالکل ختم ہو جاتا ہے، جو اس وقت ہے کافی لو، سوری ٹو سے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بھائی آپ کدھر آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا. واشنگٹن تو آپ 3 دفعہ آپ نے چلے جانا چاہیے تھا اس پیریڈ میں جب وہاں کے لیجسلیٹرز کا تھوڑا انٹرسٹ تھا شروع میں، کیونکہ بھارت نے تو اب بالکل میڈیا کنٹرول لگا دیا ہے مقبوضہ کشمیر پر نا، وہ تو آپ کو معلوم ہے، نئے میڈیا لاز بھی ہو گئے، پروسیکیوشن بھی ہو رہا ہے ہر قسم کا. تو یہ آپ نے اس وقت کرنا تھا جب اٹینشن تھا، وہاں کچھ لیجسلیٹرز بول بھی رہے تھے کہ بہت بڑی بات ہے برطانیہ میں، وہاں پہ EU میں یہ منبع ہیں اور مرکز ہیں اس قسم کی ڈپلومیسی کے. لیکن آپ تو بس یہاں دھسے ہوئے رہے، آئی ڈونٹ نو کون کیا. یہاں تو اس حکومت میں بہت بڑی مستقل ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے نا، سب ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایسا لگتا ہے ان کی جو جنگ ہے ملک کے اور اپنی پارٹی کے ہی اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو دے ہیو نو انرجی لیفٹ فار ایڈریسنگ ادر ایشوز. اس لیے میرا یہ کہنا تھا کہ معذرت کے ساتھ ہماری جب حکومت تھی اور یہی شاہ محمود وزیر تھے خارجہ، تو اس وقت تو ان کے پیر نہیں ٹکتے تھے پاکستان میں. اور بالکل مجھے یاد ہے صدر کہتے تھے کہ یہ پھر گیا ہوا ہے، یہ پھر گئے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، انفارچونیٹلی دس از ہز جاب، ہی ہیز ٹو اسٹے ویلز اپ. کافی ان کو رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کا ماحول ہے پاکستان کے، مستقل دائرہ تنگ ہوتے رہتا ہے نا، کچھ بھی کریں آپ آگے جا کے دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، بیکاز آپ ایک غلط کٹہرے میں پکڑے گئے ہو اور پھر آپ کو وہاں لوگ رکھنا بھی چاہتے ہیں کچھ آدمی ہوتے ہیں. تو یہ صورت ہے اس طرح کی نا. ٹھیک ہے. اچھا شہری صاحبہ، اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں اور ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کریں، لاسٹ کویسچن آپ کے سامنے. آج بھی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ 5 اگست سے پہلے ہی کرفیو سری نگر میں اور کشمیر میں لگا دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت پاکستان کے پاس کشمیریوں کی آواز بلند کرنے کے لیے جو سب سے میجر ایشو ہے وہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کی پامالی ہے یا پھر مودی کا جو ایک نظریہ ہے، RSS کا پرچار ہے؟ کس بات کو پاکستان کو ٹاپ پرائیورٹی کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے؟ جی میں سمجھتی ہوں 3 چیزیں ہیں. ایک جیسے آپ نے کہا کہ جو RSS کا پرچار ہے، سنگھ پریوار جو 2014 سے BJP 2.0 میں اتنا ابھر کے سامنے آیا ہے کہ اس نے ہندوستان کے مسلمان، خاص طور سے مسلمان لیکن دوسری اقلیتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں ایسا لیا ہے کہ طوفانی لپیٹ ہے، اور جس میں خاص طور سے مسلمان جو ہندوستان کے وہ ایک خوف و حراست کی زندگی گزار رہے ہیں. میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سیکنڈ ٹیئر سٹیزن شپ تو ایک چیز ہے، لیکن لنچ مابس کا سامنا کرنا گوشت کھانے پر یا کسی بھی کہیں ٹرانسپورٹ کرنے پر، آپ مستقل، آپ کتنے بھی امپاورڈ ہیں، آپ مستقل اپولوجیٹک رہتے ہیں،
یا تو آپ نے کمپرومائز کر لیا, سمجھوتا کر لیا ہوتا ہے ہندو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا آپ نے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں خطرے سے بھری زندگی گزارنی ہوتی ہے, دیوار سے لگے ہوئے بلوں میں چھپے ہوئے بیچارے مسلمان بھائی ہمارے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے جو کشمیر میں ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں مسلمانوں کے خون کے ساتھ, یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں دستاویز بننی چاہیے دنیا کے لیے. وہاں رپورٹ سب نکال رہے ہیں, ان کا ایک ادارہ ہے انہوں نے ہیومن رائٹس کاؤنسل سٹیزنز کا, جو کوئی فرنج کے ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, وہ آدیواسی نہیں ہے بیچارے, جبکہ آدیواسی کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے ان کو آگے. لیکن it is these are the Brahmins of the policy community, ریٹائرڈ ججز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اب ان کو انہوں نے رپورٹ نکالی ہے, اس کو بھی ہمیں اجاگر کرنی چاہیے. انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس تو آپ سے کچھ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے یہ اندیا دیا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگانے کی نوبت آ سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے اس پہ رد عمل بھی دیا. مسائل کی ذمہ دار وفاق اور سندھ حکومت ایک دوسرے کو ٹھہرا رہی ہیں. شبلی فراز صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا, یہ سنیے. سندھ حکومت ہے وہ بالکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں گورنر راج کی, اس کی سندھ کے عوام سخت نالاں ہیں سندھ حکومت سے. نظامی صاحب. جی شہری صاحبہ. جی یہ شبلی فراز صاحب نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ ہم اس سے پہلے گورنر راج کی بات کریں, سندھ حکومت کی روش بدلے. یہ کوئی گورنر راج کو مذاق تو نہیں ہوتا. واقعی سندھ اور وفاقی حکومت کے تعلقات اتنے بریک ڈاؤن ہو گئے, کیونکہ میں آج سن رہا تھا ان کو جو ہے آپ کے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے انفارمیشن کے جو اسپوکس مین بھی ہیں آپ کے, وہ کہہ رہے تھے کہ نارملی سندھ سپٹمبر میں گندم ریلیز کرتا ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے گندم بڑی سرپلس ہوئی ہے اس کی جو ریلیز کی ہے پنجاب نے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں بھی کنٹرول میں ہیں, تیسری طرف گندم کی بیسس پہ ہی گورنر راج لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس وقت تو لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ وفاق کی حکومت کے حساب پر چھائی ہوئی ہے. بالکل آسیب پر چھائی ہوئی ہے, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیوں, کیونکہ یہ ایک واحد صوبہ ہے جو ٹیکس کلیکشن میں سب سے آگے ہے, اپنے اہداف سے آگے ہے, کیونکہ یہ ایک واحد صوبہ ہے جو ان کے قابو میں نہیں ہے, ان کی مس گورننس میں نہیں ہے. اور دیکھیے میں فراز صاحب کی, کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شاعر کے بیٹے ہیں, ان سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ انفارمیشن منسٹر بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتوں پر اور اس طرح کی سیاست پر اتر آئیں. آپ کو ان چیزوں سے بالا رہنا چاہیے. اور خیر یہ تو ان کی ذات کی بات ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی. جہاں تک سندھ کی بات ہے تو یہ گورنر راج کہاں سے اٹھتا ہے؟ پھر اس کا مطلب پنجاب میں بھی لگے گا, کیونکہ وہاں کی سڑکوں میں بھی پانی بھرا ہوا ہے, وہ بھی کنال ہو گئی ہیں. پھر اس کا مطلب کے پی کے جو ہسپتال میں چوہے دوڑ رہے ہیں وہ بھی لگے گا, وہاں جو ان کے کزن چلانا چاہتے ہیں وہاں بھی لگے گا. تو پھر تو ہر صوبے میں گورنر راج لگ جائے. یا یہ چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہر صوبہ چلائے جمہوریت اور آئین اور کسی بھی تقاضے کے برعکس, تو یہ تو ناممکن ہے. اور ان کا پہلے دن سے یہ بلبلائے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سندھ نکل گیا, بس یہ بلبلائے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے زیادہ تر یہ کراچی پر تنقید کرتے ہیں. کتنے ایم این ایز ان کے کراچی سے ہیں, کتنے لوگ جو جن پر وہ صبح اٹھے اور کہنے لگے اوہ ہم یہاں سے الیکٹ ہو گئے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اب ان کو ہی ایکسپوز کر رہی ہیں. اور ان کا کام صرف ایک ہے, عارف صاحب آپ نے نوٹس کیا ہے, بجائے اس کے کہ اپنی گورننس امپروو کریں. آپ نے
गंदम की बात की, आटे की बात की, देखिए कीमतें तो कहीं से कम नहीं हो रही और इसका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। जब वाफिर मकदार है, जब सरप्लस कह रहे हैं तो देन मुझे समझ नहीं आ रही कंफ्यूजन। ना शुगर का इतना बड़ा उन्होंने कमीशन बनाया, ये वो, उसकी कीमत कम नहीं हुई। फिर आपने इतनी बड़ी इसी वक्त पेट्रोल और एलएनजी की कीमतों में जो इजाफे किए हैं आईएमएफ के कहने पर, ईद पर तोहफे दिए हैं आपने लोगों को, तो कौन सी अब चीज रह गई है जिस पे उन्होंने अवाम की कमर नहीं तोड़ी है? कौन सी कमोडिटी अब रह गई है जिस पर इन्होंने एक के ऊपर एक टैक्स लगाए नहीं हैं, जो कलेक्शन से ही हो जाते हैं और ये गैर नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं। तो वो गरीब पर तो उनका बहुत बड़ा बोझ होता है क्योंकि वो सब पर एक ही तरह लागू होते हैं, यानी कि अगर आप अशराफिया में से आप ज्यादा दें। तो ये तो बिल्कुल ही अवाम दुश्मन इनकी हुकूमत चल रही है और इनको ऐसा लगता है, ये बिल्कुल समझ ही नहीं है, जैसा लगता है तारीख पढ़कर नहीं आए हैं या कुछ और देखकर या सीख कर नहीं आए हैं, बस उठ के काबीना में आ गए हैं और उनका ख्याल है कि इनको सिर्फ बयानिए की जंग लड़नी है, गवर्नेंस की नहीं, या मुल्क को किसी तरह समेटने की नहीं। उनका ख्याल है कि सुबह शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं और इसी तरह उनको काबीना में शाबाशी दी जाती है। अफसोस से मैं कहूँगी यहाँ मैसेज जिसे कहते हैं ना, द फिश इज करप्ट फ्रॉम द टॉप, द फिश हेड रॉट्स फ्रॉम द टॉप। तो जब मछली गलती सड़ती है तो वो सड़ से गलती है, तो यहाँ भी यही सूरत हाल है। इनको शाबाशी दी जाती है गाली गलोच रोज करने पर। और अच्छा शहरी साहिबा, अगर हुकूमत की कारकर्दगी का मसला है और अवाम को गवर्नेंस के समरात नहीं मिल रहे हैं तो अपोजिशन का रोल तो बनता है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज़ करे। अब आप एपीसी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 सालों में अपोजिशन का इत्तेहाद भी कोई जामे और जानदार नहीं है। अब ये जो एपीसी हो रही है, इसकी क़यादत क्या पीपल्स पार्टी करेगी? ये सारा इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी लेगी, अपोजिशन को इकट्ठा करना या कोई तहरीक या कोई मूवमेंट लाना? देखिए, पार्लियामान के अंदर तो पीपल्स पार्टी खासी मुतहर्रिक होती है, शायद इसलिए कि हमें तजुर्बा भी है कंसेंसस पॉलिटिक्स का, वो तो आपके सामने है, चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो। और फिर अपोजिशन करने का भी एक पुराना ट्रेडिशन है, अगर डट के अपोजिशन करनी है तो करनी है। तो ये 2 बातें अगर आप सामने रखें तो आप ये तज्जिया तो फिर आप ही करेंगे कौन इस वक्त क्या परफॉर्म कर रहा है। जहाँ ज़रूरत होती है हम कंसेंसस भी क्रिएट करते हैं, और जहाँ हमें नज़र आता है कि अवाम समझती है कि हम इस वक्त सफ़े अव्वल में रहें या आगे वैन रावल दस्ता बने, तो हम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम ये कोशिश नहीं करते कि मुल्क को जमहूरी किसी दौर में, ऑल्दो ये अब जमहूरियत से तो बहुत दूर चली जा रही है बात, और इसके लिए पीटीआई को सारा मैं समझती हूँ, अफसोस से मैं कहूँगी ये उनका तोहफा है मुल्क से। लेकिन जहाँ तक एपीसीज की बात है, ईद टू ईद देखिए, अगर आप बात भी कर लें, पिछली ईद से इस ईद तक तो एक कोविड का ही सिलसिला चलता रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी में तो इतने नहीं रहे क्योंकि हमने एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की थी, लेकिन अब हम आजकल इस्लामाबाद की वजह से बहुत एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग अभी भी आते हैं मीटिंग में बगैर मास्क पहने हुए, या पार्लियामान में बैठ जाते हैं बगैर मास्क पहने हुए, और ये अभी तक बात समझ नहीं आती कि बगैर मास्क पहने आप अपने आप की तहफ़्फ़ुज़ ही सिर्फ कर रहे हैं, आप दूसरों की कर रहे हैं। खैर, इसमें हमारे नोन के बहुत सारे और अपोजिशन के दोस्त जो थे इसमें वल्नरेबल हुए, अल्लाह सबको सेहत दे। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की सेहतियाब हैं, तो हमारी कोशिश है कि सब एक साथ रहें और एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक ही हमारी की है। इंशाल्लाह मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए उन्होंने फिर भी मास्क पहने हुए, वो आपको नज़र नहीं आते। वाह वाह, ये तो सिर्फ आरिफ निज़ामी कह सकता है, सोच सकता है। मसलन ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो मास्क पहनते हैं माशाल्लाह, और अब बिलावल साहब का उनसे खासा रब्ता है। शुनीत तो यही है कि वो एपीसी के इजलास की क़यादत करेंगे। नहीं, बिल्कुल उनसे हमारी गुजारिश यही है कि वो करें, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका एक रुतबा है।
یہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور معتبر رتبہ ہے. اس پر سب کو سب کو اتفاق کرنا چاہیے. ساتھ میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے, ان کا بھی اپوزیشن میں پارلیمان سے باہر کافی ایک ریسنٹلی آپ نے دیکھا کردار ہوگا. نظریاتی جو بھی ہمارے الگ الگ راستے ہوں الیکشن میں ساری تنظیموں کے, اس وقت ایک منیمم کامن ایجنڈاز پر جو کم از کم ہمارے لیے تو بہت اہم باتیں ہیں کہ جو اس وقت افراط زر ہے عوام پر جو بوجھ اور ڈرتا جا رہا ہے, اور جو اس وقت اکانومی کی صورت حال ہے. عارف صاحب آپ آگے دیکھیں کہ فیصل صاحب بھی آپ آگے دیکھیں تو کوئی جسے کہتے ہیں نا روشنی اس ٹنل کے آگے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ منصوبہ بندی چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے ہو یا اکانومی کے حوالے سے وہ نہیں کی جا رہی, نظر بھی نہیں آ رہی. اور ان کے بہت سارے نمائندے پاکستان سے کوئی اپنی پہلی وابستگی بھی نہیں رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے کہ جی کون فیصلے کر رہا ہے اور کس کے لیے فیصلے کر رہا ہے. اکانومی کے حوالے سے کہہ رہا تھا NFC ایوارڈ اور یہ ساری باتیں بھی سامنے آئیں گی, کیونکہ متنازع انہوں نے کیا ہے جن چیزوں کو ہونا نہیں چاہیے. اور اگر تاریخ ٹھیک ہے آپ کی بات جی گواہی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ تو سکھر میں آج پہلی دفعہ مہنگائی کے خلاف ایک جلوس نکلا عوام کا, تو مجھے ایسی تشویش سی ہوئی کہ یہ وائرس پھیل ہی نہ جائے سارے ملک میں. ایک تو یہ میرا آپ سے جاننا چاہوں گا, دوسرا یہ کہ منیمم اگریڈ ایجنڈا کیا ہوگا, اپوزیشن کا روڈ میپ کیا ہے. کوئی آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں, کوئی PTI کی حکومت کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں, کوئی -1 فارمولہ جو پیٹ ہی چکا ہے ویسے اس کی طرف جانا ہے, کیا ایجنڈا کیا ہے؟ جی عارف صاحب اس میں بہت آپ نے اہم سوال یہ کیا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا جو ہے وہ میں نے آپ سے مؤدبانہ الفاظ میں کہا تھا کہ جو انہوں نے ابھی صورتحال کریٹ کی, اور آپ نے خود ہی مجھ سے کہا کہ اب لوگ خود مظاہرے کرنے لگے ہیں اور یہ وائرس کی طرح نہ پھیل جائے. یہ جو کورونا وائرس پھیلا ہوا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت ان اے سینس حکومت کو میں نہیں کہوں گی ریلیف, تو کیونکہ یہ میں کہنا نہیں چاہتی ریلیف کہاں, عوام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا, لیکن تھوڑا سا ان کو گیپ مل گیا اور پیچھے ہٹ سکتے تھے. اب لوگ پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں, کس سے ہم اپنے حقوق مانگیں, اور یہ پھر حکومت جب جواب نہیں دیتی یا صرف ایک کنٹینر ہی پہ چڑھی رہتی ہے, جو اپنے ذہن میں کنٹینر ہے اسی پہ چڑھی رہتی ہے, اور ایسا لگتا ہے ملک کی جو قیادت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سرٹنلی اکنامک پلاننگ تو سمجھ نہیں آتا کس کے ہاتھ میں, بس بڑھتی چلی جاتی ہے. IMF ڈگری آتی ہے اور وہ کر دیتے ہیں سعادت مندی سے, تو کوئی ان سے ڈسکشن نہیں کہ ہمارے عوام اس وقت سسٹین نہیں کر سکیں گے. FATF بھی یہی ہوا, ہم نے کہا کہ یہ چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہیں اور ہم پہلے کر چکے ہیں, گرے لسٹ سے نکال چکے ہیں پاکستان کو یہ, اور آپ FATF کا کھول لیں سارا ویب سائٹ پہ ہوتا ہے. ہاں پھر یہ بلز ودرا کرتے ہیں, پھر یہ امینڈمنٹس کرتے ہیں. یہ تو بالکل یعنی پاکستان کی تحفظ کون کر رہا ہے؟ شہری صاحبہ لاسٹ کوسچن شارٹ کمنٹ کیجیے گا, اپوزیشن کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی بالکل, اس وقت لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف ہیں, اور ہم ان میں اعتماد بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں, حوصلہ ہے کہ آگے جا کے ہم سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. بلکہ آپ کے پروگرام کے دوران ہی فون مجھے آ رہے تھے, اور آئی بلیو وہ فارمل ایجنڈا سیٹنگ کے ہیں جو ہم نے لکھنا تھا, تو اب وہ وقت آ گیا کہ ہم یہ کریں. جہاں تک غیر آئینی دیکھیے اقدام پیپلز پارٹی کبھی فیور نہیں کرتی, کیونکہ ہم نے ایک بہت تلخ تاریخ دیکھی ہے پاکستان میں, اور غیر جمہوری اقدامات, غیر آئینی اقدام سے ہم اجتناب کرتے ہیں, اور بہتری اسی میں ہوگی اپوزیشن کے راستے کریٹ کریں. ٹائر جلانا ہماری سیاست نہیں ہے, لیکن اب عوام خود کرنا شروع ہو رہی ہے, اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا آگے جا کے ایک اجتماعی کیا رد عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ شہری رحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سے پہلے کہ آپ بریک لیں, میرے ایک کامنٹ ہے جی. شہباز شریف کا تو حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیادت کریں گے, جی وہ کہیں گے میں نے تکا کے نہ دیتا سی نظامی صاحب, لیکن وہ متحرک ہو رہے ہیں.
7 اگست کو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ مظفر آباد جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. تو جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے رابطہ بھی ہو رہا تھا شہری صاحبہ سے, تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اب شیر جو ہے مظفر آباد کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ وہ یہی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر کچھ بات کریں گے کہ پنجاب میں کیا چل رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, پنجاب میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس طرح کل ایک خبر آئی تھی کہ چودھری برادران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے اگر وزیراعلی والا کوئی معاملہ چلتا ہے تو اس کے امیدوار پرویز الہی صاحب ہوں گے. اور بزدار صاحب کے جانے سے متعلق آئے دن خبر آئی جاتی ہے. کیا واقعی بزدار صاحب جا رہے ہیں, اور اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ نہیں, آپ نے ٹھیک فارمولیٹ نہیں کیا. چودھری برادران نے کہا اگر بزدار صاحب جائیں گے تو ہم آئیں گے. اگر آپ کہاں جائیں گے بزدار صاحب؟ وہ میں نے یہ پہلے ہی آپ کو پروگرام میں ایک بتا دیا تھا کہ یہ چودھری صاحب اپنا کلیم جو ہے دائر کرنے والے ہیں, پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو سب سے پہلے تو سوال ہوتا ہے کہ کوئی سوال پوچھنا چاہیے کہ بزدار صاحب کہیں جا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی پروگرام ان کا جانے کا تھا تو چودھریوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کا نہیں آئے گا. پھر اگر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ رکھنا ہے تو پھر بزدار صاحب رکھیں. تو آیا چودھری نے دیکھا نا وہ جو مجلس عاملہ تھی ان کی جی انر سرکٹ, اس میں پرویز الہی کے برخوردار تھے, چودھری صاحب کے برخوردار تھے طاہر بشیر چیمہ, جی طارق بشیر چیمہ جی, وہ بھی رشتہ داری ہیں ان کے, وہ بھی رشتہ داری ہیں. تو یہ سب نے بیٹھ کے یہ کیو لیگ ہے جی, انہوں نے فیصلہ کر لیا. لیکن کیو لیگ کے پاس وہ طوطا جسی گردن گھر میں روڑ دی جائے جی تو پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. جی. اچھا نظامی صاحب, یعنی کہ ان کے پاس وہ نمبرز ہیں جس سے ان کی جو گولڈن نمبرز ہیں. وہ نظامی صاحب, آپ نے جو کہا تھا وہ ذرا سنوا بھی دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو, پھر آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. سنیے. مجھے چودھری شجاعت حسین نے یہ جس دن یہ نیب کے کیسز ہوئے نا ان کے اوپر, جی جی جی, اس دن دوپہر کو جمعے کو لنچ پہ بلایا تھا. میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ بھائی آپ کا سنا ہے بڑا رابطہ ہے آج کل شریف برادران کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے جی, لیکن میاں نواز شریف نے ان کو شکریہ کا پیغام بھیجا تھا, کیونکہ جو میاں نواز شریف کا ایک ڈاکٹر ہے جی, وہ شہباز شریف صاحب کا جو وہ شجاعت صاحب کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں جی کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی. سیاسی طور پہ ان سے وعدے پورے نہیں کیے گئے. سیاسی طور پہ وعدے جو پی ٹی آئی نے کیے, عمران خان صاحب نے کیے. بزدار صاحب چودھری برادران کو سوٹ کرتے ہیں. بزدار صاحب کے علاوہ چودھری برادران کسی اور کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جی, ایز چیف منسٹر. صرف ایک شرط پہ وہ بزدار کا فراغت قبول کریں گے, اگر چودھری پرویز الہی صاحب خود وزیر اعلیٰ بنے تو. نظامی صاحب, آپ نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر کے تھرو جو ہے وہ بالواسطہ رابطہ ہوا نواز شریف صاحب کا اور چودھری شجاعت صاحب. نواز شریف صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے مجھے سپورٹ کیا. باضابطہ کوئی سالسی ہو رہی ہے اب نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان, اور اگر ہو رہی ہے تو وہ کون کروا رہا ہے؟ ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, وہ جو برفیں پگھل چکی ہوئی ہیں. ابھی موجودہ حالات نارمل ہیں؟ یہ آپ نے چیمہ صاحب کا نام لیا, یہ ایاز صادق اور یہ باقی لوگ جو ہیں ایم این ایز جو ہیں اور ان میں آپس میں جی میل جول ہے, ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی میں بھی کسی حد تک لیجسلیشن پر تعاون ہے. جی, چودھری یہ شہباز شریف صاحب بڑے ممنون ہیں کہ
حمزہ کے پروڈکشن آرڈرز بھی ہیں جی جی چودھری برادران دیتے ہیں، کمیٹیوں میں بھی حمزہ صاحب اور کی اسی طرح production جو order خواجہ جاری برادران ہیں ہے۔ جی ان کے وہاں چھوٹے بھائی جو ہیں یہاں پہ نا، ان کے بھی وہ سلمان رفیق چیز، جی تو اس لحاظ سے وہ پہلے والی دوریاں نہیں رہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوں، ان کے ابھی رستے مختلف ہیں۔ مختلف ہے، وہی سیاسی اتحاد کیا ان دونوں میں اب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نظامی صاحب سیاست میں کچھ بھی آفٹر آل آپ دیکھیں نا کہ یہ چودھری برادران کی ایک صفت ہے جی کہ یہ شریکہ نہیں بناتے، کہ مطلب ہے کہ کسی کو ان کا کسی سے خاندانی لڑائی نہیں ہے۔ چودھری برادران اور شہباز شریف کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، نواز شریف جی ایک پارٹی سے ہیں بھائی، صرف یہ کہ پولیٹیکلی رائیول لوگ ہیں ود ان دا پارٹی، جی تو پالیٹکس میں اینی تھنگ از پاسبل، اچھا کو مل بھی سکتے ہیں۔ نظامی صاحب پنجاب اسمبلی نے 8 بل جو منظور کر لیے وہ ابھی تک قانون نہیں بن سکے، کیونکہ ان پہ چوئی صاحب کے جو گورنر ہیں پنجاب کے، چوئی سرور صاحب، ان کے دستخط نہیں ہوئے۔ اب یہ جو اس وقت ٹرائکا ہے عثمان بزدار، گورنر پنجاب اینڈ چودھری برادران، اس میں کون کس کے زیادہ قریب ہے اور کس میں کچھ دوریاں ہیں یا کوئی خلا ہے؟ کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، یہ سب سیلف انٹرسٹ کی باتیں۔ جی سرور صاحب جو ہیں ان کے چودھری برادران سے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ جی ابھی عمران خان صاحب منظر عام پہ ہیں، میری پہلی ملاقات سرور صاحب سے چودھری برادران کے گھر ہی ہوئی، میں لنچ پہ گیا ہوا تھا، جی یہ تشریف لے آیا۔ جی اس زمانے میں یہ یو کے بیس تھے، جی جی ابھی جی یہ گورنر نہیں بنے تھے جی جی پہلی دفعہ، جی تو ان سے بھی تعلقات ہیں، باقیوں سے نئے ہیں، لیکن سیلف انٹرسٹ جو ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آیا سرور صاحب خود بل روکے بیٹھے ہیں یا پاکستان میں اسلام ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے؟ جی عجیب بات ہے، اسلام کے نام پہ بنایا ملک۔ جی اب یہ جو معاملہ ہے اس میں سرور صاحب کوئی اپنا لوچ تل رہے ہیں، یہ ممکن نہیں نظر آتا مجھے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی وزارت اڈیا کے امیدوار تھے پکے، جی جی کی سیٹ چھوڑی جی جی لیکن ان کی دال گلی نہیں، اور چودھری پرویز الہی نے ایسا ڈول ڈالا ہے، یہ انہوں نے وہی کیا ہے جو جب مشرف نے وزیر اعظم مقرر کرنا تھا تو انہوں نے کہا جی کوئی پنجاب تو کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمایوں بلوچستان سے لائے، صرف اتنی سی رہ گئی تھی کسر ہمایوں اختر کے پرائم منسٹر بننے میں، تو چودھری برادران نے پٹا ڈال دیا کہ جی یہ تو لوسٹا کرتا ہے آپ کا نام۔ پھر انہوں نے جہانگیر ترین جو اس وقت ان مشرف کے ساتھ تھا ان سے گواہی ڈلوائی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اور ہمایوں کو آؤٹ کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ پنجاب میں صرف ہماری وہ ہے اجارہ داری ہے۔ اجارہ داری ہے، اچھا اسی لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے بلاک کر دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس 2 رستے، یا تو کڑوی کی گولی نکل کے چودھری کے حوالے کر دیں، پہلے ہوا ایسے، جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کو فارغ کر کے وٹو کو کیسے لایا گیا، جی لیکن اس وقت نواز شریف کا سنگھاسن ڈول چکا ہوا تھا، وہ دوبارہ ریسٹور ہو کے آئے تھے، تو دوبارہ بھی ممکن ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب کے لیے یہ نظامی صاحب 2 preferable باتیں choice دیکھیں، ایک تو خیر آپ نے یہ بتایا کہ بغض ہمایوں اختر میں میر ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بن گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اگر کوئی وزیر اعلیٰ رہا تو وہ عثمان بزدار ہی رہیں گے، اس کے علاوہ نہیں، اس میں دوسرا راستہ بتانے لگا نا جی کہ آپ شفقون مارے پی ایم ایل این پہ 6 بندے تو ملے نا ارکان صوبائی اسمبلی، جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دیں گے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ ایک واقعی بڑا فارورڈ بلاک بنا لے جس کے یہ ان کے لیے انشورنس پالیسی بن جائے، اور پھر چودھریوں کے مرہون منت نہیں رہیں گے، اس وقت تو ہیں۔ اور ویسے یہ بزدار صاحب بنا سکتے ہیں۔ اچھا آپ دوسرا یہ بتائیں، یہ جو 6 بندوں سے بزدار صاحب کی ملاقات تھی،
یہ ملاقاتیں کیونکہ جب بھی ایسی بات ہوئی ادھر سے یہ کہا گیا کہ تبدیلی آنے والی ہے پنجاب میں, ادھر سے بزدار صاحب نے اشائیہ کر لیا یا زہرانہ کر لیا, وہ 6-7 لوگ گئے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے ساتھ اور بھی بندے ہیں. یہ تو خیر سبھی کہتے ہیں, جس طرح ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا, اب تو خیر اور قسم کے معاملات ہیں. نہیں یہ ملاقاتیں وفاقی کابینہ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایکسپینشن ہوگی. جی مقصد ہے کہ جو امیدوار ہے وہ نظامی صاحب یہ ملاقاتیں کتنی, کیا میسج ظاہر ہے چودھری برادران کے لیے تو تھا, لیکن انہوں نے چودھری برادران نے بزدار صاحب کی لیگی ایم پی اے سے ملاقاتوں کو کتنا سیریس لیا؟ دیکھیں نا, چودھری برادران جو ہیں وہ پنجاب کی سیاست میں بڑے ویل انٹرسٹ ہیں. بزدار صاحب ایک نو موز ہے, خود کہتے ہیں کہ میں ڈیرہ غازی خان سے ہے, مال روڈ کے علاوہ میں کوئی سڑک ہی نہیں دیکھی لاہور کی. داد دیں بزدار صاحب کو نظامی صاحب, کھیلنا جان گئے ہیں بزدار صاحب. یہ کہنا قلعہ مضبوط ہے, قلعہ مضبوط ہے لیکن خود بھی تو کھیلنا. چودھری صاحب جو ہیں یہ بڑے برادران بڑے گھا گئے, اتنی آسانی سے یہ مسلم لیگ کا فارورڈ بلاک نہیں بننے دیں گے. جی بنائیں گے تو اپنا بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن نظامی صاحب بزدار صاحب کو بھی داد بنتی ہے کہ ان کو کھیلنا آ گیا, وہ موقع پہ چوکا چھکا کر جاتے ہیں. اچھا نظامی صاحب ایک اور بھی آج وہ کہا نا چوہان صاحب نے آج کہ جی بزدار صاحب بات نہیں زیادہ کرتے, کام کرتے ہیں. جی کام وہ پکا کرتے ہیں. اچھا نظامی صاحب, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی آج لاہور میں پاکستان کے کچھ موجودہ جو فوجی افسران ہیں اور کچھ سابق جو آرمی افسران ہیں جن میں کچھ سربراہان بھی ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہے. ملک کی سلامتی, خطے کی صورتحال, پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت, ان امور پہ تبادلہ خیال کیا گیا. جو سجیشنز تھیں ایکس آفیسرز کی انہوں نے وہ بھی سامنے رکھیں. میں پہلے ہوتی نہیں ہوں گی ملاقاتیں, لیکن مجھے جو یاد پڑ رہا ہے میں نے یہ پہلی ملاقات ایسی وٹنس کی ہے. موجودہ حالات میں نہیں, میرے خیال ہے باجوہ صاحب ایک دفعہ پہلے مل چکے ہیں زیادہ. جی شاید بھی مجھے یاد نہیں آ رہا. موجودہ حالات میں اس ملاقات کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور دوسرا جو ایکسپیرینسز ہیں, یہ ظاہر ہے یہ سب لوگ قابل لوگ ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باجوہ صاحب نے بہت اچھا کیا جی کہ دیکھیں نا, مطلب ایک طرف جنرل جہانگیر کرامت ہے, راحیل شریف ہیں, اور بہت سے رہے. جی آرمی چیف سے مجھے تو ان دو کا فوری جی جنرل کیا نہیں تھے. جی وہ نہیں تھے, یہ بھی نوٹ کریں آپ. جی تو یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے کہ پوچھیں بھئی آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. جی ٹھیک جا رہے ہیں ہم, کاش کہ ہمارے سیاستدان بھی اس سے سبق سیکھیں, باجوہ صاحب سے سیکھیں کہ سیاست میں بھی اپنے مخالفوں سے, یہ تو مخالف نہیں ہے نا, جی اپنے پیش رو یوزا کلانی ہے, ہارملیس آدمی ہیں, ان کو بلائیں. راجہ پرویز اشرف ہیں, میر ظفر اللہ جمالی ہیں بھائی. کوئی مشاورتی عمل کو وسیع کریں, لیکن ہم تو کہتے ہیں یہاں کہ جی ہم عقل کل ہیں خود. جی اب عمران خان صاحب کا آج کا بیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو کام کرتا ہوں بس وہ کر جاتا ہوں, چاہے شوکت خانم ہو, چاہے نمل ہو, چاہے ورلڈ کپ کرکٹ کا ہو, اور کیا آپ کشمیر بھی میں لے کے دے دوں گا آپ کو. جی بھائی بہتر نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں کچھ لوگوں سے بات کریں. نظام صاحب ایک ابہام ہے جو سمجھ بھی نہیں آ رہا. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے جی کہ بڑی پریس ریلیز آیا ہے ایس پی آر, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو خطے میں جو اور بین الاقوامی طور پر جو صورتحال ہے خطے کی زیادہ, چاہے افغانستان ہے, بھارت سے تعلقات ہیں, کیا اس میں درونی پالیٹکس بھی زیر بحث آئیں؟ میں اس بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کر سکا, کر کے آپ کو ضرور بتاؤں. جی ضرور نظامی صاحب بتائیے گا, لیکن جو آفیشیل ورژن ہے ظاہر ہم نے تو اسی پہ رہنا ہے, اسی پہ بات کرنی ہے. اچھا نظامی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے, پبلک پالیٹکس کے انداز مختلف ہوتے ہیں, بدلتے بھی رہتے ہیں. کبھی مائک بھی کوئی توڑ دیتا تھا, کوئی گریباں اپنا چاک کر دیتا تھا, کوئی سینہ ٹھوکتا تھا, لیکن جب سارا تنظیم آپ کا شہباز شریف صاحب کی طرف ہے. کوئی نہیں نظامی صاحب, نام لے دیں ان کا یار. نہیں دیکھیں, میں مائک گرانے پہ بھٹو صاحب کا ذکر بھی کر سکتا ہوں, میں سینہ ٹھوکنے پہ بھی ان کی بات کر سکتا ہوں, گریباں کھول کے خطاب کرنے پہ بھی, یہ ساری جو مماثلتیں ہیں وہ بھٹو صاحب سے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ مثال غلط دے رہے ہیں. بھٹو صاحب کے سامنے
लाखों का क्राउड होता था जी जी जो उन पर जान देता था, को तैयार था। ऐसी जाली ड्रामा बाजी में माइक तोड़ने वाली बात, वो तो भुट्टो के नकाल थे जो करते रहे बहुत। नहीं, अब ये आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब उनका, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, उनका रेप्लिका बनने की कोशिश करते रहे। ये खाली माइक तोड़ने का मसला नहीं, इसके लिए कुर्बानी मिलनी पड़ती है। नहीं निज़ामी साहब, लेकिन एक तरफ तो ये है कि आप कहते हैं जी हमारी सेहत ख़राब नहीं, एक तरफ वो शख्स है जो तख्तादार पे चढ़ गया लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी ज़िया से। ज़रा प्लीज़ अप्रिशिएट करें आज की पॉलिटिक्स। निज़ामी साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जालिब साहब भुट्टो साहब के बारे में उनके खिलाफ शेर पढ़ा करते थे, वही शेर शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ पढ़ा करते थे। जालिब साहब जो है वो रेबल विदाउट अ कॉज, जी जी जी, उनका बहुत बड़ा रोल है जी। ऐसे जो लोग हैं उन्हीं की वजह से जमहूरियतें जो हैं वो फ़रोग़ पाती हैं और रेजिस्टेंस जो कायम रहती जी है, जी, चाहे वो सहाफ़त में हो चाहे वो शायर हो। बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, आई डू एग्री। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जालिब साहब भुट्टो साहब के खिलाफ शेर पढ़ा करते थे, वही शेर शहबाज शरीफ साहब बाद में ज़ाहिर अब वो रेप्लिका बनने में बहुत सी चीज़ें छोड़ गए, जरदारी साहब की हुकूमत के खिलाफ यहाँ पढ़ा करते थे। और नहीं उन्होंने आगे भी बढ़ा दिया था अली बाबा 40 मैं आज वैसे शहबाज शरीफ साहब को उस तो जिक्र करना ही चाहता। देखिए पब्लिक पॉलिटिक्स का अंदाज़ और होता है। आप शहबाज शरीफ को माफ़ नहीं करते। निज़ामी साहब मैं शहबाज साहब पे क्या आपका झगड़ा उनसे को ज़्यादा? मेरा क्या झगड़ा है दोस्त आपके, मैं तो सिर्फ एक जिक्र कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हुकूमत, जब कोई सियासी जमात हुकूमत में आ जाती है तो उसके लिए कितना मैटर करती है पब्लिक पॉलिटिक्स, या उसके लिए गवर्नेंस, पब्लिक प्रॉब्लम्स फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। नेशनल असेंबली में आ जाएं मेजॉरिटी लेके, उसके बाद पब्लिक और MNAs का रोल ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं एतजाज़, वो कहते हैं पर्ची जमहूरियत है कि पर्ची आपके नाम काट दी, अब 5 साल के लिए आप हमसे ना पूछें आप कि हमसे आओ सफ़ेद के मालिक। जी ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम से इतनी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।